بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کے لیے اپنے محبوب کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل اور آئیڈیل بنایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی طرز زندگی میں مکمل نمونہ ہے۔ پوری زندگی میں کوئی شعبہ ایسا نہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہبری نہ فرمائی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل اسوہ ہے، ہمارے لیے مکمل نمونہ ہے۔ لیکن ہم وہ لوگ ہیں جو غموں میں تو فرط غم میں بہہ جاتے ہیں اور خوشیوں میں جذبات کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہمیں راہ اعتدال ملتا ہے کہ انسان نہ تو غموں میں افراط کا شکار ہو اور نہ خوشیوں میں تفریط کا شکار ہو۔ شادی کے موقع پر انسان خوشیوں میں آ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بھول جاتا ہے، بلکہ ہمارا عجیب حال ہے کہ شادیوں میں اس کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو ہم سے ناراض چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ اور اس کے رسول بھی ہماری شادی سے راضی ہوں گے یا نہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جو شادیاں ہو رہی ہیں، یوں لگتا ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کی شادیاں ہیں۔ دن بدن ہم برائیوں میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں، لوگ اچھائیوں میں ترقیاں کرتے ہیں، ہر چیز نکھر کر ترقی کے راستے پہ جا رہی ہے، اور ایک ہم ہیں جو دن بدن برائیوں میں اور زیادہ گھرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ پچھلے سال جو ہمارے شہر میں شادیاں ہوئی اس میں اتنی تباہیاں نہیں تھی جتنی اس سال کی شادیوں میں ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہم برائیوں میں روز بروز آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ انسان کو نیکیوں میں ریس لگانی چاہیے، اچھائیوں میں ترقی حاصل کرنی چاہیے، لیکن ہم الٹے چل رہے ہیں، الٹی ہی چال چلتے ہیں۔ دیوانہ نے عشق، لیلا نظر آتا ہے اور مجنوں نظر آتی ہے، الٹے چل رہے ہیں ہم۔ اور شادی یاد رکھنا کوئی نجی معاملہ نہیں، اسلام میں شادی نکاح عبادت ہے، اور وہ عبادت جو تمام انبیاء کی سنت ہے۔ مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی،
تو وہ جب قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں جب ان کا نزول ہوگا تو وہ شادی بھی کریں گے، موت بھی آئے گی اور روضہ رسول اللہ میں دفن ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نکاح تمام انبیاء کی سنت ہے اور انسان کی ضرورت بھی ہے۔ اس سے آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے، عصمت کی حفاظت ہوتی ہے۔ نکاح کے مقاصد میں ہی یہ چیز کہ نکاح اس لیے کرو تاکہ تمہیں تقوی حاصل کرنا آسان ہو، گناہوں سے بچنا آسان ہو، بد نگاہی سے بھی حفاظت ہو، بد کرداری سے بھی حفاظت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباء، تم میں سے اگر کوئی گھر چلانے اور حقوق ادا کرنے کی استعداد اور طاقت رکھتا ہے تو اس سے چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ اور پھر آگے فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، شادی سے نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، نگاہیں جھک جاتی ہیں، پاک دامنی ملتی، آنکھوں میں حیا کا سرما ڈلتا ہے۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور بد کرداری سے بھی انسان کا بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو پہلا مقصد نکاح کا ہے تقوی کا حصول، گناہوں سے بچ جائیں، تقوی نام ہے گناہوں سے بچنے کا، تو نکاح کے مقاصد میں سے ہے یہ۔ اور دوسرا مقصد فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ رب العزت نے اس کو خاص نعمتوں میں شمار کیا ہے نکاح۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون اور راحت بنے، یہ مقصد ہے۔ اور قرآن کریم نے دوسری جگہ مثال دی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم بیویوں کے لیے لباس ہو اور بیویاں تمہارے لیے لباس کپڑا۔ تو لباس کا کیا کام ہوتا ہے؟ لباس انسان کے بدن کی حفاظت کرتا ہے، سردی سے، گرمی سے، دھول سے، لو سے، سب سے پہلے حفاظت لباس کرتا ہے۔ باقی ساری چیزوں کا نمبر بعد میں آتا ہے، کولر لگا دیں، اے سی لگا دیں، جاکٹ پہن لیں، شال اوڑھ لیں، لیکن جو جسم پہ لباس ہوتا ہے یہ ہر وقت انسان کی حفاظت کرتا ہے کہ جسم کو دھول نہ لگے، اس کو سردی نہ لگے، اس کو گرمی نہ لگے، اس کو لو نہ لگے۔ تو یہ قرآن کریم میاں بیوی کو لباس سے تشبیہ دے کر، مثال دے کے سمجھا رہا ہے کہ اے میاں اور بیوی، تم ایک دوسرے کا لباس بن جاؤ، ایک دوسرے کے لیے راحت بن جاؤ، ایک دوسرے کی حفاظت کرو، مصائب سے، ایک دوسرے کی پریشانیوں، اس پر پریشانیاں آنے سے حفاظت کرو، مصائب آنے سے حفاظت کرو، اس کی عزت کی حفاظت کرو، ایک دوسرے کی آبرو کی حفاظت کرو۔ اور لباس کا دوسرا کام ہوتا ہے کہ لباس عیب کو چھپا دیتا ہے۔ انسان کے بدن پر کبھی کوئی داغ ہوتا ہے، کوئی کالا تل ہوتا ہے، کسی کے کہیں پھوڑا پھنسی نکل رہی ہے تو لباس اس کو ڈھانپ لیتا ہے۔ تو قرآن کریم نے میاں بیوی کو لباس اس لیے کہا کہ تم دونوں فرشتے نہیں ہو، تمہارے اندر بھی کہیں کمیاں ہو سکتی ہیں، اس لیے اگر ایک دوسرے کے اندر کوئی عیب پاؤ تو اسے چھپا کے چلو، اس سے اچھال کر نہیں چلو، معاشرہ تباہ ہو جائے گا، گھر برباد ہو جائے گا۔ گھر جو چلتا ہے وہ قانون سے نہیں چلتا، گھر محبت اور پیار سے چلتا ہے۔ ایک پڑھی لکھی بچی
کسی نوجوان کے نکاح میں آئی تو اس نے سارے اپنے حقوق کا جو چیپٹر ہے وہ پڑھ کے آئی، اور پہلی ہی رات اس کے کان میں رس گھول رہی ہے کہ مجھے اسلام نے حقوق دیے ہیں، میں تیرے کپڑے نہیں دھوؤں گی، کھانا نہیں بناؤں گی، چائے نہیں بناؤں گی، جھاڑو نہیں لگاؤں گی، پوچھے نہیں لگاؤں گی، اسلام نے مجھے حق دیا ہے۔ یہ حقوق کی بات کر رہی تھی۔ مجھے الگ گھر بنا کے دو، اس گھر میں نہیں رہوں گی، یہ اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کر رہی تھی۔ تو تھوڑا بہت تو وہ نوجوان بھی پڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ اسلام نے صرف تجھے ہی حقوق دیے ہیں، مجھے بھی کچھ حقوق دیے ہیں، مجھے بھی کچھ اتھارٹی دی ہے۔ اسلام نے ایک مرد کو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے، اگر تو یہ سارے کام نہیں کرے گی تو میں کل دوسری لا رہا ہوں۔ وہ مسکرا دی اور کہنے لگی نہیں، میں تو مذاق کر رہی تھی، سارے کام کر لوں گی۔ گھر قانون سے نہیں، محبت اور پیار ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے سے چلتا ہے۔ تو یہ مقصد ہے لباس کا۔ دوسرا مقصد ہوتا ہے عیب کو چھپانا، تو اس سے کہا جا رہا ہے میاں بیوی کو کہ تم اپنے عیب کو چھپا کے چلو۔ اور لباس کا تیسرا مقصد ہوتا ہے جو بہت اعلیٰ مقصد ہے کہ لباس انسان کو خوبصورت بناتا ہے۔ انسان تو خوبصورت ہے نا، تیری خوبصورتی کا راز تیرے لباس میں ہے۔ اگر تیرا لباس اتر جائے تو تیری خوبصورتی کا راز بھی کھل جائے۔ تو کتنا خوبصورت ہے، تنہائی میں سوچا کر، یہ تو لباس نے تجھے خوبصورت بنا رکھا ہے۔ حالانکہ دیکھیں مخلوقات میں سب سے خوبصورت یہی ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت ڈھانچے میں بنایا۔ لیکن اگر لباس اتر جائے تو اس کی خوبصورتی کی پول کھل جائے۔ تو یہ لباس کا کام ہے کہ انسان کو خوبصورت بناتا ہے۔ تو میاں بیوی کو قرآن نے لباس کیوں کہا؟ کہ تم ایک دوسرے کے لیے زینت اختیار کرو، تم ایک دوسرے کے لیے زندگی کا حسن بن جاؤ۔ تو یہ نکاح کے مقاصد میں سے ہے۔ پہلا مقصد ہے تقویٰ حاصل کرنا، دوسرا مقصد ہے سکون حاصل کرنا۔ یہ قرآن کریم تو یہی کہہ رہا ہے۔ آپ کے گھروں کی اور ہمارے گھروں کی پرابلم کیا ہے وہ تو پتہ نہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ یہ میری قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ میں نے تمہارے لیے تم ہی میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، تمہاری جنس سے۔ اگر کسی دوسرے جنس سے بیوی ہوتی تو انسان کو انسیت نہیں ملتی، مزاج ہی نہیں ملتا۔ اس لیے فرمایا جیسے تم انسان ہو تمہاری بیویاں بھی انسان ہیں۔ یہ بھی بڑا احسان اللہ کہہ رہے ہیں۔ اگر تمہاری شادیاں کسی جنیہ سے ہوتی، کسی پری سے ہوتی اور کسی دیوی سے ہوتی، جنات سے ہوتی تو کیا ہوتا؟ انسیت قائم نہیں ہوتی، گھبرا جاتے۔ تو نکاح کا یہ مقصد ہے کہ سکون حاصل کرے۔ قرآن تو یہی کہہ رہا ہے، کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے سکون بن جائیں، سکون کا سامان بن جائیں۔ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے جنت میں پیدا کیا تو جنت میں کسی بات کی کمی نہیں تھی، کھانے میں مختلف اللہ کی نعمتیں تھیں، جو چاہیں وہ پہنیں، جہاں چاہیں گھومیں، جہاں چاہیں باغیچوں کی سیر کریں، جو چاہیں وہ مشروب پئیں، جو چاہیں وہ کھائیں، لیکن پھر بھی خوش نہیں رہتے تھے، طبیعت میں نشاط نہیں تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی تسکین کے لیے بیوی کو پیدا کیا۔ یہ رشتہ کتنا اہم ہے کہ دنیا کی شروعات میاں بیوی کے رشتے سے ہوئی ہے۔ پہلے بیوی بنی ہے، پھر وہی بیوی ماں بنی ہے، اور آخر تک یہی رشتہ چلنا ہے۔ جنت میں ہر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں ہوگا، بہن جو ہے بہنوئی کے ساتھ ہوگی، چچا چچی کے ساتھ ہوں گے،
ماموں مامی کے ساتھ ہوں گے، بھائی بھابھی کے ساتھ ہوں گے، یعنی یہ رشتہ وہاں بھی چل رہا ہے۔ اور اس دنیا میں بھی اگر آپ نے رزلٹ دیکھا ہو کہ اولادیں بڑی ہو جاتی ہیں، سب کے بیاہ ہو جاتے ہیں، لڑکے نیارے ہو جاتے ہیں، لڑکیاں سسرال اٹھ جاتی ہیں، پھر وہ میاں بیوی بچتے ہیں، وہ بیٹھے رہتے ہیں۔ تو یہ رشتہ، اس رشتے کی اہمیت ہے۔ فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کیوں میاں بیوی بنایا آپ کو؟ اس لیے کہ آپ کو تسکین ملے۔ جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو تو حضرت خدیجہ جیسی باوفا کہ شوہر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دینے نکلتے، لوگ پتھر مارتے، راستے میں کانٹے بچھاتے، چہرے مبارک پہ تھوکتے، سر پہ مٹی ڈالتے، اور حضرت خدیجہ تھی جو تسلیاں دیتی تھی۔ ہمیں عائشہ فرمایا کرتی تھی مجھے کسی زندہ عورت پہ اتنا رشک نہیں آیا جتنا خدیجہ پہ آیا۔ دنیا سے چلی گئی، نبی اس کو نہیں بھولے۔ کہیں کبھی گھر میں کوئی چیز اچھی بن گئی تو فوراً فرماتے تھے عائشہ جاؤ خدیجہ کی سہیلی کو دے کے آؤ، یہ کپڑا اچھا آیا، خدیجہ کی سہیلی کو دے کے آؤ۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ خدیجہ کو نہیں بھولتے؟ فرمایا اس کو کیسے بھولوں، جب سب گالیاں دیتے تھے تو خدیجہ تسلیاں دیتی تھی۔ میں شام کو جب پلٹ کے آتا اور وحی کا بوجھ جب پہلی وحی اتری ہے، اگر خدیجہ تسلیاں نہ دیتی تو کیا ہوتا؟ غار ہرا سے آئے ہیں، پہلی وحی اتری ہے، کہہ رہے ہیں یا خدیجہ خشیت علی نفسی، مجھے تو جان کا خطرہ ہو گیا، وحی کا بوجھ تھا، گھبرا گئے، بخار آ گیا۔ یعنی کیفیت یہ تھی کہ پسینہ بھی آ رہا تھا اور ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی۔ یہ بخار بھی ہوتا ہے کہ پسینہ بھی آ رہا ہو اور بخار بھی، ٹھنڈ بھی لگ رہی ہو۔ یہ پہلی وحی کے موقع پر ہوا۔ خدیجہ نے کس طرح تسلیاں دی، اپنے شوہر کے سرانے بیٹھ گئی اور فرمانے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ نہیں، اللہ کی قسم نہیں، اللہ ہرگز آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ جو رشتے توڑتے ہیں ان سے جوڑنے والے ہیں، آپ تو غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ تو بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، آپ مسکینوں کا ٹھکانہ بنتے ہیں، آپ یتیموں کا آسرا بنتے ہیں، اور جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا انہیں آپ سنبھالتے ہیں، مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، اور غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ جو اس طرح کی اعلیٰ صفات کا مالک ہو وہ دنیا میں رسوا نہیں ہوتا تھا۔ یہ خدیجہ تسلیہ تھی۔ تو با وفا بیوی کی یہی نشانی ہے کہ شوہر جب کاروبار سے پورا دن، کھیتی سے تھک کر، دکان سے تھک کر، گراہکوں کی الجھنیں سن کر جب گھر آئے تو اس کی ساری تھکان کو ایک مسکراہٹ سے دور کر دے، وہ تسلیوں سے دور کر دے۔ قرآن تو یہی کہہ رہا ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اب ہماری پرابلم کیا ہے پتہ نہیں۔ ایک بچے نے کہا واٹس ایپ پر کہ بیٹیاں تو ساری اچھی ہوتی ہیں، بہنیں بھی ساری بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن یہ خطرناک بیویاں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ یہ خطرناک بیویاں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ تو بیوی بھی وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی بہن ہے، لیکن ہماری نگاہ نے اس سے خطرناک بنایا ہے، ہمارے زاویے نے اس کو خطرناک بنایا ہے۔ ورنہ اگر خطرناک ہوتی تو اپنے باپ کے گھر جب بیٹی بن کے رہ رہی تھی تو خطرناک ہوتی، اگر وہ خطرناک ہوتی تو جب اپنے بھائی کے گھر بہن بن کے رہ رہی تھی تو خطرناک ہوتی، لیکن جیسے ہی تمہارے نکاح میں آئی تو خطرناک کیوں بن گئی؟ اس سے جو ہے پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم نے اس کو وہ ماحول نہیں دیا، وہ ماحول نہیں دیا۔ ساس سمجھتی ہے کہ یہ میری نوکرانی کی طرح میرا کہا مان کے چلے۔ اسلام نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے، وہ تیری نوکرانی بن کر نہیں آئی ہے۔ ہاں اگر تو بیٹی بنا کے اس سے رکھے تو یہ تیری انسانیت ہے،
وہ اپنے شوہر سے محبت کرے یا اس کی زیادہ خدمت کرے، تجھے پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ اور کبھی اس کا الٹا بھی ہوتا ہے کہ ساس کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، وہ تو ماں کا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے، لیکن جو بہو ہوتی ہے اس کی تربیت نہیں ہو پاتی ہے، وہ جس طرح آزادانہ اپنے گھر میں رہ رہی ہوتی ہے، ماں نے گالیاں دی تو ماں نے ٹوکا نہیں، باپ نے کچھ کہا نہیں، بہنوں کی پیاری تھی، لاڈلی تھی، تو پھر وہ آج یہاں آ کے جب اسی طرح جینا چاہتی ہے تو پرابلم کھڑی ہو سکتی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں زاویہ نگاہ یا ماحول نہ ملنے کی وجہ سے یہ خطرناکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بہرحال نکاح کا ایک مقصد ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اور ایک مقصد ہے کہ حصول اولاد۔ نبی نے فرمایا کہ میری امت کی اکثریت پہ میں قیامت کے دن فخر کروں گا، اور جنت میں باقی امتیں بھی جائیں گی، لیکن اتنی تعداد میں جنت میں نہیں جائیں گی جتنی تعداد میں میری امت جنت میں جائے گی۔ تو ایک مقصد حصول اولاد بھی ہے۔ نکاح کے یہ مقاصد ہیں۔ اسلام میں عبادت ہے نکاح، نجی کام نہیں ہے کہ جس طرح چاہیں نکاح کو ہم جو ہے کر لیں، ہمارا نجی کام نہیں۔ ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم آپ کی مانیں گے اور آپ کے محبوب آقا کی مانیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر ہم کسی بھی موقع پر آزاد نہیں ہیں۔ شادی میں بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہاں اسلامی اصول کیا ہے، نجی معاملہ نہیں، یہ عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر اس عبادت کو ادا کرتے وقت ہم نے شرعی اصولوں کا لحاظ نہیں رکھا تو اس کا آگے چل کے اثر بھی بڑا خطرناک بیٹھتا ہے۔ آج کل جو شادیاں ہو رہی ہیں، عجیب و غریب شادیاں ہو رہی ہیں، لگتا ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کی شادیاں، اچھے خاصے سمجھدار پڑھے لکھے ڈاکٹر، انجینئر، قوم کے لیڈر، ٹھیکیدار، علماء، مفتی، وکیل، سارے کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں، ان کو مزہ آ رہا ہے۔ جانور بھی پسند نہیں کرتا کھڑے کھڑے کھانا، صرف اونٹ ایک ایسا جانور ہے، بڑا ڈیل ڈول ہے اس کا، ہاتھی کا بڑا ڈیل ڈول ہے اس کا، یہ کھڑے ہو کے کھا لیں تو کھا لیں، ورنہ بکری کے سامنے چارہ ڈالو تو دو گھٹنے تو اور نیچے ٹیک ہی دیتی ہے۔ تو ہم بکریوں سے اور جانوروں سے بھی کتنے نیچے چلے گئے کہ فخر سمجھ لیا۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں ٹیبل کرسی ہو تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، بے شک سنت نیچے بیٹھ کے دری بچھا کر دسترخوان بچھا کے ہے، لیکن آپ کسی ایسے ماحول میں چلے گئے، مفتی تقی عثمانی جو اس وقت کے مفتی اعظم ہیں، وہ کسی جگہ چلے گئے جہاں پہ سارے لوگ ٹیبل اور کرسیوں پہ کھانا کھا رہے تھے، تو ساتھی جو ساتھ میں تھے انہوں نے کہا کہ حضرت سنت تو یہی ہے کہ ہم نیچے بیٹھ کے دسترخوان بچھا کے کھائیں، تو فرمایا نہیں، سارے لوگ جب کرسیوں پہ بیٹھ کے ٹیبل پہ کھا رہے، اگر ہم یہاں نیچے بیٹھ کے کھائیں گے تو اس سے اسلام کی توہین ہوگی، لوگ کہیں گے دیکھو مسلمان کتنا گھٹیا ہوتا ہے۔ فرمایا مفتی اعظم ہے، دنیا ان کو مانتی ہے، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہم ٹیبل اور کرسیوں پہ بیٹھ کے کھائیں گے، تو ٹیبل اور کرسی بھی صحیح ہے، اگرچہ سنت نیچے بیٹھ کے دسترخوان پہ، لیکن یہ بھی منع نہیں ہے کرسیوں پہ بیٹھ کے کھانا اور ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا۔ منع جو ہے انسان کے لیے وہ کھڑے کھڑے کھانا ہے، اور سائنس بھی آج اس کا نقصان بتا رہی ہے۔ پوچھو ڈاکٹروں سے کھڑا کھڑا کھانے کا رزلٹ کیا ہے، تو میڈیکل سائنس بھی منع کرتی ہے، اور یہ اسلامی کوئی طریقہ نہیں ہے۔ دنیا تو ہمارے قابو میں نہیں ہے۔ آپ جتنے لوگ نمازوں میں آتے ہو، جمعے میں آتے ہو، یہی عزم کر لیا کرو کہ جو ہے ہمارے گھر جب شادی ہوگی تو دو تین جو خطرناک باتیں ہو رہی ہیں اسے روک دو۔ ایسا نہیں کہ آپ شادی والے جو ہے فنکشن نہ کرو، نہیں، دو تین جو انگریزوں کے سے طریقے ہیں جو مسلمانوں میں زبردستی گھس گئے ہیں ان کو بند کرو۔ ان میں سے ایک کھڑے کھڑے کھانا بھی ہے، فالتو کا فیشن بن گیا ہے، کوئی اچھا بھی نہیں لگتا۔ آپ شادی والے دوسرے دن سارے شہر کے سمجھدار بیٹھے اور ایک دوسرے سے پوچھیں، مشورہ کر لیں کہ رات کو ہم نے جو کھڑا کھڑا کھانا کھایا تھا وہ اچھا تھا کیا؟ تو سب یہی بولیں گے یار کوئی اچھا نہیں تھا، کھڑے کھڑے نہیں کھانا چاہیے انسان کو۔ اور دوسرا، شادیوں میں گانے بجانا، یہ بہت عام ہو رہا ہے، پتہ نہیں
مطلب سمجھدار ہے، عالم ہے، امام ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، تبلیغ میں جا چکا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، شہر میں اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے، کہتا میں بڑا سمجھدار ڈاکٹر ہوں، وکیل ہوں، پڑھا لکھا ہوں، میں قوم کا لیڈر ہوں، لوگ مجھے ٹھیکیدار کہتے ہیں۔ یہی سمجھدار جب گھر میں شادی آتی ہے تو باوڑا بن جاتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ جب موت آتی ہے تو ڈاکٹر باوڑا ہو جاتا ہے، بیگے کی سمجھ میں کو نہیں آوے کہ اب کون تو انجیکشن لگاوا۔ یہی ہمارا حال ہے کہ اچھے خاصے دیندار نمازی گھر میں شادی آئی باوڑے بن گئے، بلکہ مدرسوں کے صدر، مسجد کے متولی صدر ہوں میں مسجد کا، گھر میں شادی آتی ہے تو گانے بجتے ہیں، اپنا دامن بہت جھٹک لیتے ہیں، ٹینگر کون ماننا ہے؟ اچھا تھالو ٹینگر اگر روزانہ 2000 کو 500 کو نوٹ پھاڑے جد بھی وہی کہو گا تھے کہ مالو ٹینگر کون پھاڑے پھاڑن جو باپڑو بچوں ہے کون ماننا ہے۔ شادیوں کے موقع پہ کہتے ہیں ٹینگر ہے ماننے کو نہیں، ای کا بھائیلا کو نہیں ماننے کہ ڈیجو لانو پڑے گو، مارے تو وہ ایک ہی بہنوں ہی رہ گئے وہ ضد کر گئے پھیشانہ بہت ہو۔ اچھا یوں نہیں تمہارے بہنوں ہی اگر تمہارے سامنے 500 کے نوٹ پھاڑے اور روزانہ پھاڑے تو یہی کہو گا کہ میری اکلوتی بہن ہے اور بہنوں ہی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، وہاں تو بڑے شانے بن جاتے ہو، کسی بھی طریقے سے اپنے ٹینگر کو سمجھا لیتے ہو، یہ بہانے ہی نہیں کہ ٹینگر نہیں مانتا۔ حکومت اتنی دی ہی کیوں ہے آپ نے بیوی کو؟ آدھی حکومت دیتے، پوری حکومت کیوں دے دی اس کو کہ شادی جب گھر میں بنتی ہے تو ایک نہیں ہماری چلتی، سارا حکم اسی کا چلتا ہے کہ اتنا جوڑا لانا پڑے گا، لیکن سگی کا دھرم بھائی کا انگوٹھی گھالنی پڑے گی، اب اسی کا آرڈر چل رہا ہے۔ تو شوہر ہے، میاں ہے، الرجال قوامون علی النساء ہے، یہاں تیری حکومت کیوں چلی گئی؟ اکبر الہ آبادی کبھی بڑی مزے کی باتیں کیا کرتا، اکبر الہ آبادی شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ اکبر ڈرتا نہیں کسی سلطان کی فوج سے، اکبر الہ آبادی، اکبر ڈرتا نہیں کسی سلطان کی فوج سے، یا یوں کہوں کہ اکبر ڈرتا نہیں برٹش کی فوج سے، مگر تباہ ہو گئے بیوی کی نوج سے۔ بس بیوی کیا ناراض ہوئی کہ اکبر تباہ ہو گئے، ویسے تو اکبر امریکہ کی فوج سے نہیں ڈرتا۔ یہ مسئلہ ہے، شاید کہیں نہ کہیں جو ہے وہاں جا کے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ ایک لطیفہ ہے، کسی آدمی کو پھانسی کا حکم آ گیا، بادشاہ نے حکم دے دیا کہ اس آدمی کو کل پھانسی ہوگی، بادشاہ کا حکم تھا کون ٹال سکتا ہے؟ تو جو پھانسی پہ چڑھنے والا تھا اس کی بیوی نے جا کے بادشاہ کی بیوی سے ملاقات کی۔ ہمارے یہاں ایک آدمی تھا، جاہل آدمی، پڑھا لکھا بھی نہیں، 5ویں تک نہیں پڑھا، ابھی بھی زندہ ہے وہ، لیکن جب وہ کسی سے ٹکراتا ہے، پارشد ہو، سرپنچ ہو، MLA ہو، کسی بھی معاملے میں ٹکراتا تو جو ہے ہار سامنے کی ہوتی۔ کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ اس کا راز کیا ہے، غریب آدمی، پڑھا لکھا بھی نہیں، لیکن جب کسی سے ٹکراتا ہے کسی بھی معاملے میں کیس جیت کے آ جاتا ہے، چکر کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ باڑمیر شہر کا جو بھی کلیکٹر آتا ہے تو وہ پتہ لگاتا ہے کلیکٹر کہاں کا ہے۔ پتہ چلا کہ کلیکٹر تو چورو کا ہے اور چورو میں فلاں اس کا گاؤں ہے، تو یہ غریب آدمی کیا کرتا، چورو آ جاتا اور اس گاؤں پہنچ جاتا، کلیکٹر کی بیوی کو چادر اڑا کے بھان بنا لیتا یا اس کی ماں کو ماں بنا لیتا، اور پھر جو ہے کہتا کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے کو وہاں سرپنچ بہت ستاتے ہیں، آپ جو تھوڑا کہہ دیا کریں۔ ابھی بھی صاحبہ یہاں فون کرتی کلیکٹر صاحب کو، فلاں نام کا غریب آدمی آئے گا، اس کا یہ کام کرنا ہے، اس کا ہر کام ہو جاتا۔ تو بادشاہ کا حکم تھا کہ پھانسی لگے گی صبح، اب جس کے پھانسی لگنی تھی اس کی بیوی جا کے بادشاہ کی بیوی سے مل گئی، بولا آپ کو میں ایک بات کہنے آئی ہوں، اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا تیرے سوا، تو اپنے شوہر کو کہہ دے کل جو پھانسی ہونے والی ہے وہ ٹال دے۔
اب بادشاہ جب شام کو گھر آیا تو بیوی نے کہا کہ سنا ہے کہ کل کسی کو پھانسی ہو رہی ہے. کہا بھلا تو ہو رہی ہے, میرا آرڈر جاری ہو چکا ہے. بیوی نے کہا تیرا آرڈر اپنی جگہ, اس کو پھانسی نہیں دینی, کل پھانسی نہیں دینی. بادشاہ پریشان ہو گیا, کیا کروں, اب حکم نہ مانوں. اکبر کہتا ہے نا, اکبر نہیں ہارا کسی سلطان کی فوج سے مگر تباہ ہو گیا بیوی کی نوج سے. نوج کہتے ہیں ناراضگی کا صرف اظہار کر دے, یہاں پہ ہار جاتا ہے اکبر. تو بادشاہ نے کسی خاص وزیر کو بلایا کہ یار کیا کروں, میرا آرڈر جاری ہو چکا, ساری دنیا کو پتا, اب بیوی کہہ رہی ہے یہ پھانسی نہیں ہوگی. تو وزیر بھی تو اسی حالات سے گزر رہا تھا. کہنے لگا بادشاہ سلامت کہ کون سی انوکھی بات ہے, بیویوں سے سب ڈرتے ہیں, کہتے نہیں کوئی, عشائل سے کوئی چھپا لیتا ہے, باہر جا کے بائیں چڑھا لیتے ہیں, اور جو ہے چوراہے پہ یوں پاؤں رکھ کے بیٹھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بڑا کسی سے نہیں ڈرتا, لیکن گھر جا کے سب ڈرتے ہیں. وزیر نے کہا میں نہیں کہہ رہا. وزیر نے کہا بادشاہ سلامت سب ڈرتے ہیں. کہا اگر آپ کو آزمانا ہے تو جتنی بھی رعایا ہے, پبلک ہے, سب کو بلاؤ. اب سب کو بلایا گیا. سارا مجمع جب اکٹھا ہو گیا تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ آپ سے کوئی خاص بات کرنی ہے, لیکن آپ جتنا بھی مجمع ہو, آپ میں سے اگر کوئی بیوی سے ڈرتا ہے تو وہاں سے اٹھ کے ادھر آ جائے. تو ایک اٹھا, دوسرا اٹھا, تیسرا اٹھا, سارا مجمع اٹھ کے ادھر آ گیا. ایک آدمی بچا بیٹھا رہا کنارے پر, وہ نہیں آیا. تو بادشاہ نے پوچھا کہ ارے کیا بات ہے, تو بڑا بہادر لگ رہا ہے. سارے اٹھ کے آگے, کہتے ہیں ہم سب بیوی سے ڈرتے ہیں, تو وہیں بیٹھا ہے. کہنے لگا میری بھی مجبوری ہے, میری بیوی نے کہا تھا بھیڑ کی جگہ نہیں بیٹھنا, کبھی بھیڑ کی جگہ نہیں بیٹھنا. تو یہ ہتھیار, اتنی حکومت نہیں دو. اس کے شادی کے موقع پہ آپ کہہ دو کہ جو ہے بیٹا نہیں مانتا یا بیوی نہیں مانتی, ان چیزوں کو, دو تین چیزوں کو کنٹرول کرو. ساری چیزیں نہیں ہو سکتی, معاشرہ بہت پٹڑی سے اتر چکا ہے. دو تین باتیں آپ قابو میں کرو. ہماری شادیوں میں گانے نہ ہو. ہمارے محققین نے بتایا ہے نبی کے فرمان سے, نبی نے فرمایا جہاں گانا بجتا ہے وہاں نفاق پیدا ہوتا ہے, دلوں میں تباہی, پھر دل گناہوں کی طرف کھینچتے ہیں. اسی کا ترجمہ کیا ہے محققین نے کہ جہاں گانا بجتا ہے وہاں زنا پیدا ہوتا ہے. تو ایک تو گانوں کی روک لگائیں, شادی ایسے ہی ہو جائے گی. اور دوسرا ہے کھڑے کھڑے کھانا, یہ اچھی چیز نہیں ہے انسانیت کے لیے, اس کو روک دو. چاہے بہترین ٹیبل لگا دو, کرسیاں لگا دو. تیسری چیز جو اس سال دیکھی وہ بڑی خطرناک ہے, وہ ہے مخلوط اجتماع. جس جگہ مرد کھا رہے وہاں عورتیں نہ ہوں. ایک دو شادیاں ایسی ہوئی, دونوں ساتھ میں, نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیاں ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں. اب جہاں پینٹرول رکھا ہو وہاں اگر آپ تولی ڈالیں گے غلط ہے. تو ان تین چیزوں کو آپ روک لیں اور شادیوں کو سادہ بنائیں. اتنے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے, نہیں ہوتی واہ واہ. جن لوگوں کی شادی ہوتی ہے نا, میری ایک عادت ہے, دوسرے دن تیسرے دن جب ملاقات ہوتی ہے, کیسا رہا, اتنا خرچہ کر لیا, کہاں سے آیا, مول صاحب میں تو قرضہ لایا تھا. بتاتے ہیں قرضہ لائے تھے, میرے پاس کہاں. اچھا کیا ہوا رزلٹ, لوگوں نے آپ کی واہ واہ کی کہ یار اس نے 15 آئٹم کیے تھے, کسی ایک نے آپ کے حلوے کی تعریف کی, قتلی کی تعریف کی, بتا تو صحیح یار. بولتا نہیں علماء ملا ہے. کس کی طرف سے؟ بولا میں نے جہاں بیٹی بھی آئی ہے نا وہ ناراض ہو گیا. وہ کہ تھے ہماری قدر کون کریم, تھے مانا انگوٹھی کون گھالین, تھے تو مانا نکاح کونے میں دلا دیو, پورو ٹینٹ میں کونے دلائے. یہ پھر میں نے کہا ایسے رشتہ داروں کو دوسری طرف رخ منہ کر کے پیچھے سے لات مار دو. کیا کام کیا ایسے رشتہ دار؟ آپ نے کروڑوں قرضہ کر کے خرچ کیا. نبی جنازہ نہیں پڑھاتے تھے اس آدمی کا جس کے اوپر قرض ہوتا تھا. آپ نے دنیا کی واہ واہ لینے کے لیے قرضہ کیا اور دنیا نے آپ کو یہ رزلٹ دیا, تو ملا کیا؟ دنیا تباہ آخرت تباہ. اتنے خرچے مت کرو. اگر خرچہ کرنے کا شوق ہے تو اپنے بچوں کی تعلیم پہ کرو, اعلیٰ عہدے تک بچوں کو پہنچاؤ, اپنی نسلوں کو پہنچاؤ. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی باپ اپنی اولاد کو علم سے بڑھ کر کوئی گفٹ نہیں دے سکتا.